إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، رمضان آنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان میں روزے رکھنے کے لیے ہمیں ہماری صحت کی بہت ضرورت ہے، اور آج عام طور سے مسلمان صحت کے سلسلے میں بڑے غافل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین سے تعلق نہیں ہے، حالانکہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جب اگر آپ صحت مند نہیں ہوں گے؟ اگر آپ ذہنی جسمانی صحت آپ کی اچھی نہ ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی یاد اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے والی صلاحیت کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، صحت کے متعلق بھی ہمارے پاس جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ بہت اچھی تعلیمات اور بہت زیادہ تعلیمات ہیں۔ ہم یہ ہر جمعہ خطبے میں سنتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، ہدی کا مطلب بہترین کلچر، بہترین سویلائزیشن، بہترین اسٹائل آف دا لائف، اگر اس کو آج کے اسٹائل میں بولیں گے تو خیر الہدی، بہترین وے آف دا لائف، اسٹائل آف دا لائف، کہ ہم جو طریقہ بہترین ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین ہے۔ میرے دوستو، صحت کے متعلق ایک صحابی تھے، وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، بلکہ شادی ہوئی تھی تو ان کے تھوڑے دن کے بعد ان کے والد جا کے بیوی سے پوچھے ان کے، تو بولے بہت اچھے آدمی ہیں، بیوی کو تکلیف ہی نہیں دیتے، پوری رات عبادت میں رہتے۔ یہ سمجھ گئے انہوں کیا بولنا چاہ رہی ہے ان کی بیوی؟ تو اللہ کے رسول نے انہیں بلا کے کہا، عبداللہ ابن عمر بن العاص، ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، بولے تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ نم وقم سم وافطر، نماز پڑھو لیکن سو، روزہ رکھو لیکن روزہ چھوڑو بھی۔ اور میرے نبی کے پاس ایک صحابی ابن عمر بن العاص آئے، عبداللہ ابن عمر بن العاص، بولے اللہ کے رسول میں پورا مہینہ روزہ رکھتا ہوں۔ بولے نہیں، غلط، آدھا مہینہ، میں نے مطلب آدھا سال ہمیشہ۔ بولے نہیں، غلط۔ پھر اس کے بعد بولے اللہ کے رسول نے سم یومن وافطر یومن، بولے ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا بہت تھوڑے ہو جاتے ہیں نا اللہ کے رسول روزے، عبادت زیادہ کرنے کا شوق۔ بولے لا فضل بعدہ، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں، صیام داؤد، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، ایک دن روزہ ایک دن کھانا کھانا۔ رہبانیۃ ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، یہ ہندوؤں میں ہے،
یہ کرسچنوں میں ہیں، یہ بدھسٹوں میں ہیں، یہ نئے نئے ازمس میں ہیں. شادی نہیں کرو، کھانا نہیں کھاؤ، جنگلوں میں جا کے بیٹھو، کپڑے نہیں پہنو، بھوکے رہو، بھوکے رہتے رہتے مر جاؤ. یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. ہمارا اسلام، ہمارا دین بیلنس کرنے کا دین ہے. تو میرے دوستو اور بھائیو، صحت ضروری ہے. یہ میں کہنے کے لیے باتیں میں بیان کر رہا ہوں. کھائیں گے نہیں تو آپ کی صحت کیسے چلے گی؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے کھاتے رہیں، جیسا کہ آج کل حال بن گیا ہے اکثر لوگوں کا، خصوصاً مسلمانوں کا. مسلمان رمضان آ گیا تو میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کیا، ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک نان مسلم عورت کام کر رہی تھی. تو دوسرے دن پوچھ رہی وہ میرے سے، ہمارے گھر میں پوری بلڈنگ میں مسلمان ہیں جہاں میں رہتا تھا. تو بولی کہ رمضان آ گیا تو آپ لوگ ڈبل کھاتے کیا؟ نان مسلم عورت، وہ پوری بلڈنگ میں کام کرتی تھی. میں بولا کیوں؟ بولے جب سے رمضان آیا ہر گھر میں ڈبل کام، ڈبل برتن. بہت افسوس ہوا، حقیقت بول رہا ہوں. بنگلور میں ایک ایریا ہے فریزر ٹاؤن، مسلم علاقہ، حاجی سیٹھ کی مسجد بول کے. وہ مسجد کے 2 کلومیٹر رائٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن، بلکہ وہ پوری اکثر آبادی وہاں کی گورنمنٹ کو کمپلین کر کے بولی کہ رمضان میں ان لوگوں کو سا کنٹرول کرو، ہم لوگ جی نہیں سکتے. پھر بعد میں 2 سال پہلے قانون آیا، کچھ قانون چینج ہوا. تو 2 سال پہلے تک میں جو دیکھا بنگلور میں جا کے دیکھا رمضان میں، مسلم علاقہ 4 بجے سے 10 ہوٹل ہیں رائٹ اور لیفٹ. تو وہ مسجد کے کمیٹی کے لوگ مجھے بتائے کہ پہلے ہم لوگ وہ دکانوں کو حراج کرنے کے لیے پہلے سال 10,000 دیے، 200-500 دکانیں پورے بک گئے، پورے کھانے کے سڑکوں پہ لگے ہوئے. تو ہم بولے دوسرے سال 50,000 کر دو، پورے بک گئے. تیسرے سال ہم بولے 1 لاکھ، پورے بک گئے دکانیں کھانے کی. پورے بنگلور سے لوگ کھانے کے لیے مسلمان علاقے میں مسجد کے پاس. آخری میں کھا کے، آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں کو کھانا معلوم ہے، بقیہ بعد میں پھینکنے کا تو انتظام نہیں ہے. تو آبادی جا کے گورنمنٹ میں شکایت کری. بہرحال یہ چند چیزیں تو میں ایسے ہی شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ میرے بھائی ہیں، میں بھی آپ کے سوسائٹی کا ایک ممبر ہوں. جو ہو رہا ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں. آگے میں چلتا ہوں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو سکھایا، کھاؤ، روزہ بھی رکھو، لیکن کھاؤ تو ایسا نہیں 24 آورس کی جو بات چل رہی ہے. تو میرے دوستو، صحت کے معاملے میں عالم بنا، پڑھتا تھا سب چیزیں. تو ہمیشہ ابو بکر کی زندگی، عمر کی زندگی، عثمان، علی، خدیجہ، صحابہ، عائشہ، اللہ کے رسول. تو بہت زمانے تک ہمارے ابا ہاسپٹل کو جاتے، امی جاتے، بھائی جاتا، چچا جاتا. پھر مدرسوں میں بھی جو ہے نا ہاسپٹل، گلیوں میں ہاسپٹل. تو میں یہ سوچتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیا انسان تھے، ان کو بیماری کیوں نہیں آتی تھی؟ وہاں پہ بیماریوں کا زیادہ چکر نہیں ہے، وہاں پہ کیا بات ہے؟ جب تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں سوچتا تھا بھئی نیک لوگ تھے ہوں گے، نہیں آتی تھی ہوں گی. لیکن نیک لوگ، بد لوگ، دنیا کے قانون تو سب پہ نافذ ہوتے. بعد میں سمجھ میں آئی بات، جب تھوڑا علم زیادہ ہوا، تھوڑی عقل زیادہ ہوئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ انسان نہیں تھے یا کہ بیماریاں نہیں آتی تھی. وہ زمانے میں بھی بیماریاں آتی تھی، لیکن ان لوگوں کو اس لیے نہیں آتی تھی کہ یہ لوگوں کو صحت کے اصول، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو گائیڈنس تھی، ان کا لائف اسٹائل جو تھا، وہ بہت اچھا لائف اسٹائل تھا، وہ پرفیکٹ لائف اسٹائل تھا. وہی لائف اسٹائل آج آپ کو جہاں بھی بیماریاں آتی ہیں، ڈاکٹر وہی سکھاتے ہیں آپ کو جو لائف اسٹائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ اپنے ویٹ کنٹرول کے لیے اوبیسٹی سے اور جو ہے نا فٹنس کا پرابلم تو آج سب سوسائٹی میں پیدا ہو گیا ہے. فٹنس کے لیے جو پرابلم کے لیے آپ جو جاتے ہیں، تو وہ لوگ وہی اصول سکھاتے ہیں جو اصول اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے. بڑی تعجب کی بات ہے، بہت تعجب کی بات ہے. میں چیلنج سے باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. میں جا کے دیکھا، مل کے بات کرا، مجھے بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی. تو میرے دوستو، سب سے بہتر گائیڈنس صحت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے. صحت کی حفاظت فرض ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، سگریٹ حرام ہے، یہ علماء کہتے ہیں. 50 سال پہلے مسلمان سگریٹ کا کاروبار کرتے تھے. وہ زمانے میں ریسرچ نہیں تھی،
وہ سمجھتے تھے دھواں نکال دیا ٹائم پاس ہے نا، مباح جائز. وہ زمانے میں فتوے جائز کے 50 سال 60 سال 80 سال پہلے کے. لیکن 2000 کے بعد علماء کوئی بھی اس کو جائز کا فتویٰ نہیں دیتے. یہ کنفیوژن نہیں ہونا. بہت سی چیزیں پہلے جب معلوم نہیں ہوتا تو سمجھتے تھے صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا غلط ہے. غلط ہے تو بعد میں علماء حرام ہے بولے. کیوں؟ بعد میں پتہ چلا یہ اٹ از اے نکوٹین، یہ خالی دھواں نہیں ہے، یہ زہر ہے، کینسر آتا، لنگس خراب ہوتے، پیسے کا ویسٹ ہے، ایڈکشن ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان عادی ہو جاتا، اس کے بعد پیسے جلاتے رہتا. بہرحال اب سگریٹ حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے صحت کو نقصان کرنے والی ہے، اور قرآن میں ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، ایسا کوئی کام نہیں کرو جس سے تم اپنے آپ کے لیے ہلاکت کا راستہ کھولو. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کھانا اگر طریقے سے نہ ہو، سونا اگر طریقے سے نہ ہو، اٹھنا بیٹھنا جاگنا اور طریقے سے نہ ہو، جو میرے نبی نے سکھایا، قم، رات میں عبادت بھی کرو، ونم، سو بھی جاؤ، ان لعینک علیک حقا، تمہارے آنکھوں کا تم پر حق ہے. بہرحال میں آج جو آپ کے سامنے جو موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں، صحت کا خیال رکھنا. صحت کا خیال یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے. میرے نبی نے بیان فرمایا بحسب ابن آدم، آدم کے لیے لقیمات یقمن صلبہ، ایسا اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے تھوڑے لقموں کی ضرورت ہے آدم کے بندے کو. کتنا؟ تھوڑے لقمے، فیو مورسلز کافی ہے اس کو گردن سیدھی رکھنے کے لیے. اگر اس کو زیادہ ہی کھانا ہے، فثلث لشرابی فثلث لنفسی فثلث لبطنی، کہ پھر 1/3 پیٹ کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 سانس کے لیے. یہ پرنسپل ہے، یہ اصول ہے. آج شوگر سے سب لوگ پریشان ہیں، اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ آپ کو دن میں 1500 سے 2000 کیلوریز کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چیز اگر ایک ٹائم پیٹ بھر کھانا کھا لیے تو آپ کو مل جاتی ہے. لیکن ہم لوگ ایک سسٹم بنا لیے، فجر میں بھی کھانا، ظہر میں بھی کھانا، عصر میں بھی کھانا، اسنیکس بھی کھانا، ٹیسٹ کے لیے کھانا، ٹیسٹ نہیں لگا تو کلر کے بنا کے کھانا. انسان کیا کرتا آج کل؟ اسٹائلش بناتے رہتا، لال بناتا، کالا بناتا، گرین چلی، ریڈ چلی، سب کلر دیکھ کے کھاتا ہوں، بھوک نہیں لگ رہی اس کو. تو انسان کو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جب پیٹ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ خود بخود بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. تو ہمیں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا وہ یہ ہے کہ چند لقمے کافی ہیں. میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کیا ہوتی؟ اچھا آپ کو میں بتاؤں، بڑے مزے کی بات ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا حدیثوں کو بھی اپنی عقل سے سمجھاتے لوگوں کو، اور اپنی عقل سے سمجھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کانا یفطر علی تمرات، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے چند کھجوروں پہ. یہ حدیث میں ہے نا، کھجور پہ افطار فرماتے تھے. اور یحصی حصوات من الماء، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا چند گھونٹ پانی پی لیتے. تو ہم لوگ کیا بولے، یہ روزہ کا یہ اسٹارٹر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور اسٹارٹر ہے. ہم لوگ 1-2 کھجور کھانے کے بعد پھر اب بھجیے، پھر اس کے بعد حریص، حلیم، اور اس کے بعد گنجی اور سب شروع، اب تو پھر سحری تک چلتے رہتا. یہ نہیں ہے حدیث. حدیث یہ نہیں بولتی ہم لوگوں کو، اسٹارٹر نہیں ہے وہ. کانا یفطر علی تمرات، اللہ کے رسول کی افطار ہو گیا، کھانا ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ، چند کھجور کھا لیا، بات ختم. ہمارے کو بھوک لگتی ہے ابھی، کیوں؟ بچپنے سے فل ڈال کے رکھنے کی عادت ہو گئی، ویٹ، ورنہ انرجی کی تھوڑی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول کا کیا ہوتا؟ کھجور کھا لیتے. اچھا بعض دفعہ کھجور نہیں ہوتا، کیا ہوتا؟ پانی، حصوات من الماء، پانی پی لے، ختم ہو گئی بات. ارے بھائی آپ دیکھو، رشی جو لوگ ہوتے ہیں ہمالیہ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان لوگ 1 مہینہ 1 سال ایسے ہی کھجور پہ پتوں پہ گزارا کر لیتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں. پرابلم وہاں آتا ہے جب مشنری اس میں زیادہ برڈن ڈال دیا جائے. فیٹ یہ کھانے سے آتا ہے، کولیسٹرول
یہ کھانے سے آتا ہے، شوگر یہ کھانے سے آتی ہے. تو میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کا کلچر جب بڑھنے لگا تو علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے نا کرسچن ایک آیا، بولا تمہارے اسلام میں نماز روزہ وغیرہ وغیرہ تو ہے، کھانے ہونے کے سلسلے میں صحت کے سلسلے میں کوئی اصول نہیں ہے. بولے کیسا نہیں ہے؟ بولے کہاں ہے قرآن میں بتاؤ. بولے ایک آیت پڑھو نا. بولے کم بخت سن، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. دیکھو خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت نماز کے لیے صاف ستھرے رہنا، وہ بھی میں بات کروں گا. صفائی کا تعلق صحت سے کیا تعلق ہے؟ بیماریاں جو ہے نا صفائی نہیں ہونے سے آتی ہے، گندگی سے آتی ہے، سننے کی چیزوں سے آتی ہے، بدبودار چیزوں سے آتی ہے. پیشاب کرنے کے بعد پیشاب میں کتنے جو ہے نا پوائزن ہوتا ہے. اب دیکھو پیشاب کرے حماموں میں، اگر ایک ہفتہ نہیں دھوئے تو وہاں باہر سے نہیں چل سکتے آپ بدبو سے. کیوں کہ انسان کا ویسٹیج باڈی میں سے نکلتا ہے، گندگی پیخانہ ہے. میرا رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں سکھا دیے تھے 1450 سال پہلے پیشاب کر کے دھونا، ایک قطرہ بھی گر گئے تو دھونا. اس سے بہتر اسلام دین کہاں ہو سکتا میرے دوست؟ الطہور شطر الایمان، پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے. کیا مطلب؟ ہمارے دانت صاف، مسواک کرتے ہم لوگ، بات کرے تو بو نہیں آتی ہمارے پاس، نہیں آنا چاہیے. جمعہ کو لوگ گیدرنگ ہوتی اس لیے پانی نہ کے آنا ضروری ہے. غسل یوم الجمعہ واجب، عید کو جاتے ہم لوگ پانی نہ کے جانا. کیوں؟ بہت لوگ رہتے انفیکشن نہیں ہونا، آپ کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا. یہ تو اصول ہے ہمارے طہارت کے، صفائی کے. النظافت من الایمان، پاکی ایمان ہے. ہمارا گھر صاف، ہمارے کپڑے صاف، ہمارے ناخن صاف. وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، 40 دن سے زیادہ ناخن نہیں بڑھا سکتے. ناخن سے کھجاتے آپ، ناخن سے ادھر کھجاتے، پھر اس کے بعد کھانے میں پانی میں پانی ڈال دیے. اللہ کے رسول نے کہا بغلیں دھوتے رہنا. غسل البرامج، براجم، ناک کے بال، مونچھ کے بال یہ کاٹنا، مسواک کرنا، کلی کرتے رہنا، پیشاب پیخانہ کر کے دھوتے رہنا. اور غسل البراجم، غسل نہیں بھی کرے تو جہاں جہاں پسینہ جمع ہوتا اس کو دھوتے رہنا. یہ میرے نبی نے سکھایا، یہ نیچر ہے ہمارا. اور آج مسلمان سب سے زیادہ لیزی، کھانے میں لیزی، پہننے میں لیزی، گھر میں لیزی. مسلمانوں کے بستیوں سے جاؤ، اگر ایئرپورٹ میں اترے چنئی کے تو اس کے بعد گاڑی میں لے کے گھومو، آپ میرے کو لے کے چلو. آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ بول سکتے ہیں مسلم بستی ہے کیا بول کے، جاتے گزرتے پتہ چل جاتا آپ کو کچرا پھینکا ہوا ہے، آوازیں آ رہی، بچے چلا رہے. صحیح ہے غلط ہے؟ بھول گئے ہم لوگ، سویلائزیشن ختم ہو گیا ہم لوگوں کا. اخلاق، جو لوگ اپنے آپ کی صفائی کا انتظام نہیں کر سکتے ان لوگوں کا دماغ، ان لوگوں کی سوچ اونچی نہیں ہو سکتی. تو بہرحال میں آپ کو وہ قصہ سناتے ہوئے صفائی میں آ گیا تھا، حالانکہ میرے خطبے کے حساب سے ایک الگ سبجیکٹ ہے وہ. تو علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، عبادت کی جگہ، مسجد کی جگہ، جب اللہ کی یاد کی جگہ آتی ہے تو زینہ، بیوٹیفیکیشن. لنگی پہن لے کے آ جاتے نیند میں سے اٹھ کے مسجد کو زبردستی کے. جائز ہے ناجائز ہے بات کی بات ہے. اخلاق کیا ہے، سویلائزیشن کیا ہے، سٹینڈرڈز کیا ہے، یہ سوال ہے. اس سے فرق پڑتا. آپ کا بچہ پھٹے پرانے میلے کپڑے پہن کے اگر اسکول کو جا رہا اور آپ کے بچے کا دوست صاف ستھرے استری کر کے کپڑے کو آ رہا تو دونوں کے سائیکالوجی میں، دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں اور دونوں کے اپروچ میں اور دونوں کے ساتھ لوگوں کے ڈیلنگ میں بہت فرق پڑ جاتا. تو اسی لیے میرے دوست کیا ہوتا، چل جاتا بولے تو جانوروں کے جیسا ہر چیز چل جاتی. مسلمان چل جاتا نہیں بولتا. مسلمان اذا عمل عملا اتقنا، صحیح حدیث میں مسلمان پرفیکٹ لیول پہ کام کرتا. چلانے والا شارٹ کٹ کا دھاندلی کا کام نہیں کرتا. مسلمان اچھا کرتا، اونچے لیول پہ کرتا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، صحت کے سلسلے میں تو علی ابن حسین نے کہا
اللہ کہتے ہیں خذو زینتکم، پہلے تو بیوٹیفیکیشن صاف ستھرا یہ تو ہو گئی نا، اس کے بعد کلو کھاؤ، واشربو پیو. ہمارے مسلمان یہاں رک جاتے، کلو واشربو خلاص، کھاتے رہو پیتے رہو بول کے. عرب کنٹریز میں دیکھا ہوٹلوں کے نام، بوفیا کے نام کلو واشربو، کھاؤ پیو. حالانکہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی. کلو واشربو ولا تسرفو، ایکسٹرا مت کھاؤ، ایکسٹرا مت کھاؤ. کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین. اللہ نفرت کرتے ان لوگوں سے جو ایکسٹرا کھا لیتے. وہاں پہ تو ایکسٹرا کھانے کی بات نہیں، اسراف مطلب ایکسٹرا کرنا، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے پینے میں ہو، چاہے کپڑوں میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو. جب ایکسٹرا کریں گے آپ، اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ ناراض ہو جاتے. کھانے میں بھی نہیں، کھانے میں بھی نہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کھجور کھاتے تھے نا وہ لوگ بیٹھ کے، سب لوگ ایک ایک کھجور کھاتے، کوئی 2 کھجور کھا رہا، ملا کے نہیں کھانا، 2 نہیں کھانا. کیوں؟ سب کے ساتھ بیلنس سے کھانا. اگر 2 لینے کی ضرورت پڑی تو بازو والے سے پوچھنا، اجازت ہے 2 کھانے کی میرے کو. یہ ہمارا اسلام ہے. تو میں افطار کی جو حدیث بتایا نا دوست، وہ سٹارٹر نہیں ہے، وہ کھجور کا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کا کھانا ختم. چند گھونٹ پانی پی لیا، اس دن کا کھانا ختم. آپ بولیں گے کیسا؟ کیسا کیا کیسا، سب ممکن ہے. جب پریکٹس کرو تو سب چیز آتی. جو لوگ بھاگنے والے رہتے روزانہ 10 کلومیٹر بھاگتے ہو، کیسا نہیں بولتے. جو لوگ بھوکے رہنے والے ہیں نا، وہ لوگ 10 گھنٹے 20 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پھر وہ کیسا نہیں بول سکتے. اور ہماری جو آدمی ہوتی ہے نا، ان لوگوں سے کبھی جا کے پوچھو، آپ لوگ جتنا کھاتے اس میں کا 10% کھاتے وہ لوگ، لیکن آپ سے 10 کلومیٹر تیز بھاگتے، آپ سے زیادہ چلتے. ان کو چند کھجور دے دیتے، چند چنے دے دیتے ان لوگوں کو. آرمی کے سولجر سے مل کے دیکھو، میں مل کے بات کیا ان لوگوں سے، اتنے کھجور دے دیا، اس دن ختم. اب ان کو بریانی کھلانے کی عادت ڈالے، فرائیڈ رائس کی بریانی، پھر کباب اور یہ سب ہمارا چل رہا ہے یہاں پہ. تو ان لوگوں جنگ میں جا کے پھر کہاں سے کباب ملیں گا؟ ان لوگوں کو نہیں لڑ سکتے، ان لوگ پہاڑوں میں نہیں لڑ سکتے، ہمالیہ پہ نہیں لڑ سکتے. اسی لیے ان لوگوں کو تھوڑے چنے کھلا دیتے، تھوڑی کلتی کھلا دیتے، تھوڑی سبزی کھلا دیتے. وہ دن 2 دن بس. تو اسی لیے 1 کلو چنے چڑھا کے ان لوگوں کو ہمالیہ پہ بھیج دیتے، 10 گرام 20 گرام کے حساب سے. 15 دن کے بعد واپس آنا. That is the way how they develop themselves. That is the reality. آپ سے مضبوط، آپ سے اچھے، ان کی باڈی کو اتنی انرجی مل جاتی، کافی ہے. تو میرے دوستو، جب انسان کھاتا ہی نہیں تو بیماری کہاں سے آتی ہے؟ اس کا امیون سسٹم، اس کی باڈی ایکٹیو رہتی، مضبوط رہتی. آپ دیکھیں گے کہ انسان زیادہ جب کھا لیتا سست ہو جاتا، کیونکہ پورے باڈی کی انرجی جو ہے نا اس کو ڈائجیشن میں لگی ہوئی رہتی. پھر ڈائجیشن کر کے حمام کو جانے میں لگی ہوئی رہتی. پھر کھاؤ، حمام کو جاؤ، آؤ، خلاص آدھی زندگی اسی میں ختم. یہ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. حسواتین، بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے، فجر کی نماز پڑھ کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آ کے پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. بولے نہیں. تو بولے اللہ کے رسول ٹھیک ہے آج روزہ ہے. پھر سحری بھی نہیں ہوئی لیکن اب کھانے ہی نہیں ہے، تو بھوکے رکھنے سے بہتر ہے کہ کیا کر لو بھائی، عبادت کا روزے کی نیت کر لو، روزہ ہو گیا. تو میرے دوستو، المؤمن القوی، جو مومن صحت مند رہتا، جو قوی رہتا، جو اچھا رہتا، اس کی صحت، اس کی قوت، اس کی صلاحیت، اس کا ٹائم اللہ کی عبادتوں میں گزرتا. وہ ذہنی طور سے مضبوط ہے تو قرآن یاد سکتا، حدیث یاد سکتا، اکیڈمکس میں آگے بڑھ سکتا، پڑھائی میں آگے رہ سکتا ہے. سستی انسان کو، صبح میں اٹھ کے ہم دعا کرتے، صبح کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا فجر کے بعد روزانہ مارننگ میں، جیسا کافی لوگ بھجن بجاتے نا، کچھ نہ کچھ کرتے. جانور پرندے بھی صبح میں اٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، پرندے چہچہاتے رہتے. تو اس وقت ہم لوگ نماز پڑھ کے کیا دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ عفو، معاف، غلطیاں ہمارے، والعافیہ، اور عافیہ سلامتی، سیفٹی، ہیلتھ. اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، میرے دین میں، میرے دنیا میں، وفی بدنی، میرے جسم میں. روزانہ مانگتے ہیں نا ارلی مارننگ،
اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، اللہ میں سستی سے، لیزینس سے میں پناہ چاہتا ہوں. ارلی مارننگ لیزینس، نو لیزینس. مسلمان ایکٹیو رہتا، مسلمان پازیٹیو کام، پروڈکٹیو کام، مفید کام، اچھا کام. میرے دوست تھوڑی بھی ہماری کمیونٹی میں اگر ڈیولپمنٹ آ جائے، یہ چیزوں کو اپنا لیا جائے تو بہت بڑا چینج ہماری امت میں ہو سکتا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی واستر عوراتی و آمن رواتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی عن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی. یہ دعا اللہ محفوظ رکھ ہم لوگوں کو، اللہ محفوظ رکھ. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، صحت، ہمارے دین میں اتنی زیادہ صحت کے اصول بیان کیے گئے. صفائی، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، آپ فلاسفرز کے پاس جاؤ، آپ حکیموں کے پاس جاؤ، آپ عقل مندوں کے پاس جاؤ، آپ کو وہ لوگ بولیں گے کہ اچھا کھاؤ. ہمارا اسلام ہم کو بتاتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. خبیث چیزیں، گندی چیزیں، نقصان دہ چیزیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. پورک ہے، شراب ہے، مردار چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، سب حرام ہے. ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، نہیں کھاتے ہم لوگ. کہاں سے آ رہا، کیسا آ رہا؟ آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈبہ بند جو چیزیں، پیک جو چیزیں ہیں، مشنریز کے ذریعے سے لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بنتی ہیں اور پیک ہوتی ہیں اور جا رہی ہیں. اور آج آپ جا کے تھوڑی سی بھی ریسرچ کر لو تو بولیں گے کہ آپ کے 50 بیماریوں کا رزلٹ یہ آپ جو پیک فوڈ استعمال کرتے ہیں، جو فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے نا ریڈی میڈ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے. چونکہ ان لوگوں کو پیسہ بنانا ہے، ان کو ایک بکرا کاٹ کے جو ہے نا پیک کر کے بھیجے تو ان کی مشنری کئی کروڑ کی ہے، ان کو کام نہیں چلتا. ان کو سوام، بکرے، مرغیاں، گدھے سب ڈال کے بنا کے بیچنا ہے، اور ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں. سوسائٹی اس کی عادی ہو گئی. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم کو دی گئی کہ کھانے کے سلسلے میں، اور کھانا جو ہے وہ میں نے جیسا آپ لوگوں سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یطلع علینا ہلال و ہلال و ہلال، چاند 1 اور 2 اور 3 چاند نظر آ جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. لوگوں نے پوچھا چولہا نہیں جلا تو پھر کھاتے کیا تھے؟ بولے الاسودان، 2 چیزیں کافی تھی ہمارے کو، التمر والماء. 2 چیزیں کیا؟ تھوڑے کھجور اور تھوڑا پانی، کام چل گیا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں صحت کے سلسلے میں، یہ شروع ہوتی ہے ہمارے جسم کی صفائی سے، پھر ہمارے کھانے سے. کھانے کے سلسلے میں حلال کھانے، اچھے کھانے، جو نقصان دہ کھانے ہیں اس سے بچنا. اور بہت سی چیزیں مباح، جائز کے طور پہ چلی گئی ہیں، لیکن سائنس اور ریسرچ اس کو بتاتی ہے کہ یہ نقصان دہ ہیں. کیوں نقصان دہ ہیں؟ اس لیے کہ چربی استعمال ہوتی، اس لیے کہ فیٹ استعمال ہوتا، اس لیے کہ جو ہے نا ویسٹیج مرغیوں کا، بکریوں کا، گایوں کا، اس سے جو ہے نا تیل نکالتے اور بہت زیادہ بڑے بڑے مشنریز میں ڈال کے فیٹ نکال کے پھر وہ جو ہے نا سپلائی ہوتا، اور وہ چیپ رہتا، وہی ہوٹلوں میں اور کھانوں میں ہر جگہ استعمال ہوتا. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سویلائز لوگ، اچھے لوگ ہوٹلوں میں کھانے کو پسند نہیں کرتے، باہر کے کھانے پسند نہیں کرتے، اور کم کھاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایکٹیو رہتے ہیں. وہ فجر کو اٹھ گئے تو ان کی زندگی شروع ہو جاتی، ان کی زندگی میں حرکت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز چلتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو سب سے آگے رہتے تھے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے تھے کہ گھوڑے پہ ایسا ہاتھ لگا کے، سری لگا کے چلنا، اگر دیکھتے تو مارتے تھے، غصہ کرتے تھے. بولتے تھے کہ مسلمان مومن بندہ قوی ہونا چاہیے، اس کو جمپ کر کے بیٹھنا چاہیے. تو یہ صحت کے اصول ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، ایکسٹرا نہیں، انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ایکسٹرا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو میرے دوستو اور بھائیو، رمضان آ رہا ہے آج اسی لیے شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تاکہ ان کی باڈی عادی ہو جائے. ابھی سے آپ لوگ ٹیکنیکلی آپ لوگ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیسا پریکٹس؟ کھانے پہ کنٹرول، پینے پہ کنٹرول، آپ کی صحت پہ کنٹرول. تھوڑا آپ لوگ ابھی سے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ تو بالکل صحیح بات ہے، روزہ نہ بھی ہو تو پریکٹس کیجئے،
تاکہ آپ رمضان میں آ گئے تو پہلے دن کے روزے میں ارے بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، میں رمضان ختم، 10 دن ایسے ہی چلے گئے. تو کھانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کر لیا کرو. کیوں؟ 10 گھنٹے تک پھر آپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں جاتا، شوگر لیول ڈاؤن ہو جائے گا آپ کا، تو تھوڑا کھا لو آپ لوگ سحری میں. ہاں، اور افطار میں بھی، اور افطار میں مغرب میں ایک مرتبہ کھا لیے تو مسئلہ ختم، پھر اس کے بعد پھر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اسی وقت کھائے جب اس کو شدید بھوک محسوس ہوتی ہے، اور وہی کھائے جو اس کے لیے ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ مین میڈ، جو انسان مین میڈ یعنی انسان تل کے بن کے مسالے ڈال کے اور کلرز ڈال کے جو کھاتا ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتا کہ ٹیسٹ آ جائے، لیکن سائنٹیفکلی اور ریسرچ بیس یہ ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے انسانوں کو، سونر اور لیٹر، جلد نہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد نقصان ہو سکتا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا سحری کا، افطار کا، عبادت کا، روزوں کا، یہ صحت کے لیے سب مفید ہے، یہی سب کے لیے ضروری ہے. اور اگر ان چیزوں کا خیال کیا جائے، انسان اگر ایکٹیو رہے اور انسان اگر محنتی بن جائے، انسان اگر کم کھانے والا بن جائے، تو یہ جو بیماریاں ہیں، بی پی ہے اور شوگر ہے اور یہ سب چیزیں، وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نیک لوگ یہ سب بیماریوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، جو گائیڈنس ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.